اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقول شاعر گفتن کہ ای محشر بگو گفتہ کے رفتار منست. اتنی رفتار میں انہوں نے خطرناک ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی. اچانک ساتھیہ صاحبہ نے دیکھا کہ آگے کی جانب اور پیچھے کی جانب دو مختلف وردیوں میں لوگ ہیں. ساتھیہ صاحبہ نے کہا، جی آپ کا پروگرام تبدیل کر رہی ہوں. وہ کیوں؟ وقت بتانے کا نہیں، ایک موقع مل گیا ہے جس پر فوری عمل ہونا چاہیے. جو چاہیے سو کیجئے. قاطیہ صاحبہ نے الجھ کر کہا، جنرل صاحب گاڑی کو پل سے گرا دیجئے. ساتھیہ صاحبہ نے روکھے پھیکے لہجے میں کہا، پروفیسر چانڈیو کی ایجادات ہیں. اس میں یہ بھی تھا کہ گاڑی ہوا میں اڑ سکتی تھی اور تیزی سے زمین پر بھی آ سکتی تھی، پانی کے اندر بھی چل سکتی تھی. گاڑی چند ہی لمحات میں کہیں کی کہیں چلی گئی، لیکن P3 اور N5 کی فورسز آپس میں ٹکرا گئی. جب تک یہ ان کا لڑنا بھڑنا ختم ہوگا ہم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. ساتھیہ صاحبہ نے جواب دیا، لیکن میری ترکیب پر بھی عمل کیا جا سکتا تھا. قاطیہ صاحبہ نے کہا، لیکن یہ موقع چلا تھا، لہذا اس پر عمل کرنا مناسب تھا. لیکن آپ کی ترکیب کیا تھی ساتھیہ صاحبہ نے پوچھا. دونوں پر ایک ساتھ حملہ کرنا، اور اس میں خطرہ تھا. جواسیس اور جاسوسات کی زندگی میں خطرات نہ ہو تو کیا ہو؟ قاطیہ صاحبہ نے منہ بنایا. یہ تو خیر ہے، ساتھیہ صاحبہ نے تائید یا تصدیق کی. اگلے دن مذہبی رہنمان نے دستبرداری کا اعلان کر دیا. کھلم کھلا غیر مذہبی امیدوار کے ہارنے کا اب کوئی شبہ نہیں رہا تھا. یہی نہیں بلکہ خود اس کو اپنی فتح مشکل نظر آ رہی تھی. دراصل N5 اور P3 دونوں نے مذہبی امیدوار کے گھر کو نظر میں رکھا ہوا تھا. البتہ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی جاسوسی ٹیم بھی ہے جو یہاں تک آ جائے گی. اب دوسرا مسئلہ کونسل اعلیٰ یعنی کہ سپریم کونسل میں انتخاب کے دوران دھاندلی سے روکنے کا تھا. اس طور پر اگر انتخابات ہوتے تو P3 کے پاس غیر مذہبی امیدوار کو جتانے کا واحد ذریعہ دھاندلی تھا، لہذا اس نے دھاندلی کروانا تھی، اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی. اگر یہ بات تھی تو یہ بھی تھا کہ N5 کو اس کا یقیناً اندازہ ہوگا. P3 اور N5 آپس میں ٹکراتے، یہ دونوں سپریم جنرل کے ماتحت نہ تھے، لہذا ان کے ٹکراؤ میں سپریم جنرل کو خاموش تماشائی بننا پڑتا اور پاک لینڈ کا کافی نقصان ہوتا. یہ جو کچھ ہو رہا تھا اور جس سطح سے ہو رہا تھا وہ بہت خفیہ تھا. ایخا اور منخق نے اس کی خبر ان لوگوں کو نہ دی ہوتی تو بہت کچھ خاموشی سے تبدیل ہو جاتا. پاک لینڈ کے مشہور اسپیکٹرز کے اختیارات سلب کرنا P3 اور N5 دونوں کا مشترکہ مقصد تھا، لیکن اب N5 پر واضح ہو چکا تھا کہ پاک لینڈ کے مشہور اسپیکٹران کے سلب اختیارات کے مقصد کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے. اگرچہ یہ ایک کڑوی گولی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. اگر اسپیکٹران اس کے ساتھ ہو جائیں تو P3 بے حد کمزور ہو جائے گا. وہ سوچ تھی جو تمام مہم کا جو اس کے دائرے میں تھی اس کا اثر تھی، لیکن یہ بات کی بات تھی. اس وقت اس کو P3 کا مقابلہ کرنا تھا. کچھ سوچ کر قاطیہ صاحبہ نے ایک خاص موبائل کے ذریعے N5 کو فون کیا. جی کون؟ N5 نے حیرت سے فون اٹھایا. میں. قاطیہ صاحبہ نے مس ٹائگرس کی آواز میں کہا. جی میڈم، کیسے یاد فرمایا؟ آپ کو ایک خطرناک خبر دینی ہے، لیکن اس کے معاوضے میں مجھ کو ایک خبر چاہیے. جی فرمائیے. میری معلومات کے مطابق P3 صدارتی انتخابات میں اب سخت دھاندلی کرائے گا. کیا؟ N5 کے منہ سے نکلا. میں نے کہا سننے کے لیے آپ کو فون نہیں کیا. اب معاہدے کے مطابق آپ سے خبر درکار ہے. وہ کیا؟ N5 نے پرجوش انداز میں کہا. وہ ووٹ کس جگہ چھپتے ہیں، ووٹ کے پیپرز کس طرح چھپتے ہیں، ہم کو وہاں کا پتہ چاہیے. لیکن وہ تو خفیہ جگہ ہے. لیکن کیا ہم نے آپ کو خفیہ معلومات نہیں دی؟ پھر وہ ان کو بتانے لگا. آپ لوگوں کے کیا ارادات ہیں؟ آپ کی مدد کرنا. لیکن مجھ پر یہ عنایات کیوں؟ اگر آپ کو پسند نہیں تو یہ عنایت P3 پہ کر دوں. قاطیہ صاحبہ نے غصے بھرے انداز میں مس ٹائگرس کے انداز سے کہا. نہیں 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 نہیں.
نفی النفی یعنی ڈبل نگیشن یہ تو ہاں ہوتی ہے۔ ساتھیہ صاحبہ نے سپاٹ لہجے میں کہا اور منطقی انداز اختیار کیا، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں کہ اس عمارت کا ہم کو پتہ بتا دیں۔ جی بہتر، جو حکم آپ کا، پھر ہمارا اینٹی اسکواڈ آ رہا ہے آپ سے تعاون کے لیے، اور وہ کیا کرے گا، وہ اس عمارت کی باغ ڈور سنبھال لے گا، لیکن یہ عمارت بہت حساس ہے یعنی سینسیٹیو، تو ہوا کرے، یہ کہہ کر قاطعہ صاحبہ نے فون بند کر دیا۔ اب اس مقام پر M3 بے حد پریشان ہو چکا تھا، اس کا خیال تھا کہ بہرحال اتنے خاص قسم کے حساس مقامات پر غیر ملکی جاسوس کی مداخلت خطرات سے خالی نہیں تھی، اس لیے اس کا پریشان ہونا لازمی تھا، لیکن اس نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا، اور اگر مس ٹائگرس کی جانب سے کچھ ارکان آتے ہیں تو ان کو رسائی دینی ہوگی، اس لیے وہ بہت پریشان تھا۔ اگر یہ بات P3 کو معلوم ہو گئی تو وہ اس کے بدنام کرنے میں کوئی اور دقیقہ نہیں رکھے گا، لیکن اس کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر مس ٹائگرس کی عنایات جو اس پر ہو رہی ہیں کامیاب ہو گئیں تو اس کے اوپر سے غدار جاسوس کا دھبا مٹ جائے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کچھ دیر کے بعد بہت کچھ ہونے والا تھا، لیکن اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، اس نے سوچا۔ اس عرصے میں P3 نے بھی مجھ کو اور میرے عملے کو گھیرے میں لے سکتا ہے، یہ اس کے خیال آیا، یا کیا وہ لے سکے گا یا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ خیال تھا کہ اگر ایسا ہوا تو مس ٹائگرس کی جانب سے آنے والے لوگوں کو روک سکتا ہے یا گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی اسپیشل عملے کو ان کے تعاون کے لیے روانہ کر دیا۔ اب سوالات بہت تھے مگر جواب ایک تھا کہ بعد میں معلوم ہوگا، ابھی نہیں۔